صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم خدمتمنداران و پرسداران سید الشہداء، طفیل چہردہ معصومین علیہ السلام خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس شب جمعہ ہے، دعائے شب جمعہ کو سب مل کر تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ على كل نعمة، واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا، لیلۃ الرغائب ہے. پروردگار جو واسطہ دیتا ہوں محمد والے محمد کا، ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. ہمارے جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. تمام مرحومین کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگار ہمیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. تمام مؤمنین کی رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. تو بے اولاد ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا میں معصومین کے روزوں کی زیارت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصول دین کے اوپر ہماری گفتگو کو جاری افزاری ہے، اور آج جو 5ویں چیز ہے اصول دین میں قیامت. 2 تقریریں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آج یہ تیسرا مرحلہ ہے قیامت کا. قیامت کا جو دن ہے، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ظہور امام کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن، آنے والا جو کل کا دن ہے جمعے کا دن ہوگا جب ظہور امام ہوگا، اور جمعے کا ہی دن ہے کہ جب قیامت بھی آئے گی. قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہے، اور یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ کوئی آسان دن نہیں ہے. قیامت کا دن بہت ہی مشکل دن ہے، بہت ہی سخت دن ہے، اور ایسا دن ہے کہ اس کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے تو کانپنے لگتے ہیں، فرشتے لرزنے لگتے ہیں کہ کہیں اسی جمعے کو قیامت نہ آ جائے. سید الملائکہ جیسا جبریل بھی لرزنے لگتا ہے جب جمعے کا دن آتا ہے، یہ سوچ کر کے اس لیے کہ جمعے کا دن ہے تو کہیں قیامت نہ آ جائے. لیکن ہمارے سامنے ذکر قیامت ہوتا ہے، اور قیامت کی آیتیں، قیامت کی ترجمے قرآن مجید کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ لرزہ اور یہ دقت طاری نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن سے ہم ڈرنے لگے، ہم خوف کھانے لگے، ہم گھبرانے لگے. کیوں؟ قیامت کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اور اسی کی دلیل ہے کہ آج جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ میں، غیبت میں، حسد میں، بغض میں، نفاق میں، کینے میں، یہ ساری جو اخلاقی برائیاں اور خرابیاں ہیں، یہ اسی وجہ سے لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ خوف قیامت دل سے نکل چکا ہے. قیامت کا جو خوف اور ڈر ہے وہ دل میں نہیں ہے. اور اگر خوف قیامت ہمارے اندر ہوتا کہ ایک دن جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب جا کر دینا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی برائیوں کی طرف اور کبھی بھی خرابیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف انسان نہ جاتا. لہذا مومن کے لیے جس روایت میں آیا کہ وہ انسان خوش نصیب ہے کہ اگر جس سے کوئی گناہ اور خطا ہو جائے تو وہ استغفار کر لے. ایسے تو یہ مہینہ ہی رجب کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، لیکن قیامت کے دن وہ انسان خوش نصیب ہوگا کہ جس کے گناہ کے نامہ اعمال کے، ہر نامہ اعمال کے ساتھ ہر دن کے لکھا ہوا ہو کہ استغفر اللہ، جس نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا. اس طرح سے کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے تو دیکھے کہ کوئی گناہ نامہ اعمال میں نہیں رہا. تو استغفار اس لیے بھی ضروری ہے کہ استغفار جب آدمی کرتا رہے گا تو استغفار کے نتیجے میں جو گناہ ہیں وہ گناہ مٹتے جائیں گے، گناہ ختم ہوتے جائیں گے. تو یہ قیامت کا دن ہے جو بڑا ہی سخت دن ہے، اور اس کے لیے سورہ انفطار میں اس آیت کی تلاوت کی. آیتوں کی 4 آیتیں سورہ انفطار قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہیں، مکی سورہ ہے، اور اس 19 آیتیں اس سورے میں. انفطار کا جو لفظ بنا ہے، انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا یا ٹوٹنا، اور اس کو کہیں بلاسٹ کا ہونا. اور اس سورے میں کیونکہ قیامت کی نشانیوں کو، قیامت میں جو کچھ ہوگا اسے بیان کیا گیا ہے، لہذا اس سورے کا نام ہے سورہ انفطار، کہ اس میں شروعات ہی ہو رہی ہے. اور انفطار اس لیے بھی افطار، روزے کو جو افطاری کرتے ہیں، افطار اس کا مطلب بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی کھولنا، کیونکہ روزے کو آدمی شام میں افطاری کرتا ہے، اس لیے اس کو افطار کہتے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے پہلی آیت کہ اذا السماء انفطرت، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان میں بلاسٹ ہوگا، اور ایسا بلاسٹ ہوگا کہ پورا آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پھٹ چکا ہوگا، یہ چکنا چور ہو جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گریں گے. واذا البحار فجرت، اور جو دریا اور سمندر ہوں گے اس میں کیا ہوگا. تو اس کی 2 تفسیر ہم نے دیکھی، تفاسیر میں کمنٹیٹرز نے 2 تفسیریں ایسی کی ہیں. واذا البحار فجرت یعنی جتنے بھی دریا ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مل جائیں گے، یعنی ابھی جو آپ دریا دیکھ رہے ہیں الگ الگ ہے، یعنی زمین میں ہر طرف پانی پانی دریا ہے، ہر طرف پانی پانی ہو جائے گا. اور تفسیر المیزان میں ملتا ہے کہ البحار فجرت کا مطلب یہ ہے کہ اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے، سمندر میں آگ، تو آپ سوچیں کہ پانی کا کام تو ہوتا ہے آگ کا بجھانا، تو سمندر میں آگ کیسے لگے گی. سمندر میں آگ، آپ یہاں کے کیوب کو ہی دیکھ لیجئے تو اس میں بھی ایسے مادہ پایا جاتا ہے کہ
اس میں بھی آگ لگ جاتی ہے کبھی کبھی، اور اس کا پانی بڑا ہی خطرناک پانی ہے اور سب کچھ ڈسٹروائے کر سکتا ہے، گوگل یہ بتا رہا ہے سب کچھ ختم کر سکتا ہے، اس کا پانی بہت ہی خطرناک ہے۔ تو آگ سمندر میں کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ پانی میں آگ؟ تو آج سائنس نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ پانی میں آگ کیسے رہ گئی، اس لیے کہ پانی جو بنا ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک آکسیجن اور دوسرے ہائیڈروجن۔ جب یہ دونوں ملے ہوئے ہیں پانی کے ساتھ ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، تو آگ نہیں لگتی، لیکن جب آکسیجن اور ہائیڈروجن کو اللہ الگ الگ کر دے گا تو خود بخود دونوں میں آگ لگ جائے گی، اور اس طرح سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس کے بعد وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور آخر میں اللہ اس چوتھی آیت میں کہتا ہے اس وقت کہ جب قبر میں رہنے والوں کو اٹھایا جائے گا اور مبعوث کیا جائے گا اور انہیں اپنی قبروں سے نکالا جائے گا۔ اور جب قبروں سے قیامت کے دن نکالا جائے گا تو کیسے نکالا جائے گا، کیسے آدمی قیامت کے دن نکلے گا؟ تو اس کے لیے روایتوں میں حضرت اسرافیل کے جن کا کام ہی ہے سور پھونکنا، اسرافیل کو اللہ نے سور پھونکنے کے لیے پیدا کیا، 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر 40 سال تک بارش ہوگی اور عالم فنا ہوگا، اور 40 سال یا 400 سال ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سب کے سب لوگ زندہ ہوں گے۔ اور جب پہلی مرتبہ سب لوگ مر جائیں گے تو اللہ کی آواز آئے گی کہ لمن الملک اليوم، اب آج کے دن کا مالک کون ہے؟ جب سب لوگ مر چکے ہیں اور صرف خدا کی ذات زندہ ہوگی اور محمد والے محمد کی انوار مقدسہ جن کو زندہ رکھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کا جو دن ہے، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگ ذرا سی کسی چیز کے مالک بن جائیں تو غرور اور گھمنڈ کرنے لگتے تھے کہ میں آنر ہوں، میں مالک ہوں، میں اس کا میں بنیاد رکھنے والا ہوں۔ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غرور کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار، یعنی آج کے دن کا اگر کوئی مالک ہے تو صرف اور صرف وہ خدا ہے جو واحد ہے، جو احد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قبروں سے سب کو نکالا جائے گا، اور جب قبروں سے نکالا جائے گا تو یہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ برزخ سے بھی زیادہ سخت دن قیامت کو قرار دیا گیا، جیسا کہ برزخ کے لیے ملتا ہے کہ جب صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا برزخ کے لیے، تو امام نے کہا کہ برزخ کی تیاری تم کر کے آنا، قیامت میں ہماری شفاعت نصیب ہوگی، قیامت کے میدان میں شفاعت اہل بیت ملے گی، لیکن برزخ کے لیے امام نے فرمایا کہ تیاری کر کے آنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ بہت مشکل جگہ ہے، برزخ بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن برزخ سے بھی زیادہ سخت جو منزل ہے وہ قیامت کی منزل ہے کہ ایک دن کانا مقدارہ 50 الف سنہ، ایک دن جو 50,000 سالوں کے برابر ہوگا قیامت کا دن۔ اب کیسے اندازہ لگائیں کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کلیم اللہ تھے، جن کی ہیبت مشہور تھی اور بہت روب و جلال والے تھے حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ سے اللہ کلام کیا کرتا، جب نبوت کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں خدا کا، تو لوگ آئے، تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو نبی مان ہوں، لیکن آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، پروف اور دلیل کیا ہے کہ آپ نبی خدا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا بولو تم کیا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو، بتاؤ تو میں دکھا دوں۔ تو اس نے کہا کہ میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا بتاؤ کیا معجزہ دیکھو گے؟ تو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ جو عرصوں پہلے مر چکا ہے آپ اس سے میری ملاقات کروا دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں، تمہارے سے ملاقات کروا دیتا ہوں، بتاؤ کس قبرستان میں ہے؟ حضرت موسیٰ کو وہ اس قبرستان میں لے کر گیا جہاں اس کا باپ دفن تھا، اور سالوں پہلے اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بتاؤ قبر کون سی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قبر ہے۔ حضرت موسیٰ اس قبر کے قریب گئے اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ قبر ٹوٹی اور وہ اس کا باپ اس قبر سے باہر آیا۔ جب قبر سے باہر آیا، اور ایک بات یہاں پر عرض کر دیں کہ وہ شخص جس کو قبر سے نکالا جا رہا ہے، زندہ کیا جا رہا ہے، بہت نیک انسان تھا، متقی و پرہیزگار تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ وہ قبر سے جب اٹھا ہے
تو اس کے بیٹے نے جب دیکھا کہ اس کے بال جو ہیں سر کے سفید ہو گئے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، بھویں سفید ہو چکی ہیں، تو اس نے جیسے دیکھا تو کہا کہ یا نبی اللہ یہ میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ مرا تھا تو اس کے سر کے بال سیاہ تھے، کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے اور بھویں کالی تھی، لیکن اب یہ سفید بال ہو گیا، یہ تو میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اس سے پوچھ لو کہ تمہارا باپ ہے نہیں۔ تو اس نے پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں ہی تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا جب آپ دنیا سے، آپ تو نیک انسان تھے، اعمال صالحہ کرنے والے تھے، آپ اچھے آدمی تھے، نماز و روزے کے پابند تھے، تو آخر آپ اس حالت میں کیسے ہو گئے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ ہاں میں نیک انسان تھا اور اللہ کی طرف سے مجھے اچھی جزا بھی ملی ہے، میں آرام سے ہوں، میں باد السلام میں ہوں، جنت میں ہوں، برزخ میں، نعمتوں میں ہوں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ آخر یہ سر کے بال آپ کے جو کالے تھے مرتے وقت، یہ سفید کیسے ہو گئے؟ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان مرتا ہے، جب سے موت ہوتی ہے تو برزخ میں جب سے جاتا ہے تو برزخ سے کوئی لوٹ کے نہیں آتا۔ برزخ سے کب لوٹ کے آدمی آئے گا؟ جب قیامت آئے گی تبھی برزخ سے آدمی لوٹ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ میرے بال تو کالے تھے سر کے اور داڑھی کے، لیکن جب اس وقت حضرت موسیٰ نے مجھے آواز دی اور اللہ نے میری روح کو میرے جسم میں ڈالا تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ لگتا ہے قیامت آ گئی، اور اسی لیے میری روح کو میرے جسم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سوچا کہ قیامت آ گئی اور مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ قیامت کے ڈر سے میرے سر کے بال جو کالے تھے وہ سفید ہو گئے۔ قیامت کے خوف سے، صرف تصور سے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قیامت کیسی سخت قیامت ہے کہ صرف تصور کر لیتا ہے اگر کوئی انسان تو اس کے سر کے بال کالے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ تو جب آواز دی جائے گی کہ اب سب حضرت اسرافیل جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور کہیں گے کہ اے روحوں اپنے جسموں میں داخل ہو جاؤ، اے ہڈیوں اور اے بالوں آؤ تم سب میدان قیامت میں، کہ اللہ تم سب کو میدان قیامت میں بلا رہا ہے۔ اور جب قبروں سے یہ سارے مردے نکلیں گے، یہ سارے لوگ جب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو روایت میں ملتا ہے کہ سب بھوکے پیاسے ہوں گے اور بے لباس ہوں گے، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا اور سب کے سب بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ صرف کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے جسم پر لباس ہوگا۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، دنیاوی لباس ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ لباس التقویٰ، تقوی کا جو لباس ہوگا یہ باقی رہنے والا ہے۔ جس انسان نے دنیا میں تقویٰ پرہیزگاری اختیار کی ہوگی اس انسان کے جسم پر وہاں بھی لباس ہوگا اور وہ انسان بھوکا اور پیاسا نہیں ہوگا۔ میدان قیامت میں سب بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیے ایسا سناٹا آپ لوگوں پر بھی قیامت کے متعلق سن کر چھایا ہوا ہے، تو اس سناٹے کو جو کروں کہ ایک آدمی تھا، ایک ڈونر، ایک بہت بڑا پیسے والا تھا، تو اس نے ایک بے عمل مولوی کو کچھ رقم دیا اور رقم دینے کے بعد کیا کہ اس رقم کو لیجیے اور اس رقم کو اسے دیجیے گا جو بھوکا ننگا ہو۔ تو اس نے وہ رقم کو لے لیا اور ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ تم روزہ رکھو۔ اس کی بیوی نے روزہ رکھا اور جب وہ نہانے گئی تو یہ دروازے کے باہر گیا اور جا کے پوچھا کہ تم بھوکی ہو؟ تو روزے سے تو تھی، تو اس نے کہا ہاں میں بھوکی ہوں۔ اس نے کہا تم ننگی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو جو رقم تھی وہ پوری رقم اس نے اپنی بیوی۔ تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے لوگ بچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو قیامت کے میدان میں سب بھوکے اور ننگے لوگ ہوں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جب قبر سے ہم باہر نکلیں تو بھوکے نہ ہوں، پیاسے نہ ہوں اور جسم پر لباس ہو؟ تو مولا نے کہا ہاں، وہ شخص کہ جو گواہی دے، جس کا عقیدہ توحید کے اوپر ہو، رسالت کے اوپر ہو، امامت کے اوپر ہو، جنت پر ہو، جہنم پر ہو، میزان پر ہو، کوثر پر ہو۔ یہ 10 چیزیں مولا نے بتائی کہ اگر ان سب پر کوئی انسان عقیدہ لے کر قبر سے اٹھے گا تو پھر وہ بے لباس نہیں ہوگا، اس کے جسم پر لباس ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ملے کیسے؟ تو بہترین ذریعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ دعائے عدیلہ ہے۔ آج کی مجلس کے بعد آپ
سرچ کیجیے گا گوگل کے اوپر دعائے عدیلہ، یا جو ایپ ہوتا ہے جو مفاتیح الجنان کا، اس میں بھی آپ دیکھیے گا دعائے عدیلہ، بہت ہی بہترین دعا، ایسی دعا ہے کہ جس میں ہم سارے عقیدوں کو پڑھتے ہیں، یعنی اے اللہ میں توحید پر عقیدہ رکھتا ہوں، میں نبوت پیغمبر پر اور امامت کے اوپر، میں جنت پر جہنم پر، یہ سارے عقیدوں کو آدمی پڑھتا ہے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ اے اللہ میں ان سارے عقیدوں کو تیرے پاس بطور امانت رکھوا رہا ہوں، اور جب میں قبر سے نکلوں اور جب مجھے موت آئے تو یہ امانت مجھے واپس دے دینا۔ ہر انسان دنیا میں امانت میں خیانت کر سکتا ہے، لیکن خدا امانت میں خیانت نہیں کرے گا، لہٰذا اس دعائے عدیلہ کو، بہترین دعا، روزانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں ایک بار اس دعا کو پڑھ لیں۔ بہت طولانی دعا نہیں ہے لیکن بہت ہی فائدہ مند دعا ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ کے اپنے عقیدوں کو خدا کے پاس امانت میں رکھوا دیں تو وہ مرتے وقت اور قبر سے نکلتے وقت وہ امانت خدا واپس دے دے گا، اور انسان مشکلات اور تکلیفوں سے نجات پا جائے گا۔ تو اب جب میدان قیامت میں لوگ جا رہے ہیں قبروں سے نکل کر، تو اس سے پہلے والی مجلس میں ہم نے 8 گروہ پیش کیا تھا کہ 8 گروپ ہوگا لوگوں کا، لیکن آج جو پیش کرنا ہے وہ 7 گروپ ہے لوگوں کا، 7 گروہ میں لوگ ہیں، اور امام نے یہ الگ الگ حدیثیں جس کو جمع کیا گیا ہے، اور امام نے بیان فرمایا کہ جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو کس حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلا گروپ 7 میں سے سب سے پہلا گروپ جو ان لوگوں کا ہوگا، مولانا نے فرمایا کہ وہ لوگ جن جو قبر سے نکلیں گے تو گلے میں طوق ہوگا، اور وہ طوق بھاری طوق ہوگا، اور اس میں 300 کانٹے ہوں گے، 300 اس طوق میں نخاردار ہوگا، کانٹے ہوں گے، اور ہر کانٹے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوگا، اور وہ شیطان اس انسان کے منہ کے اوپر تھوک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھیے کیسا سخت مرحلہ ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی آدمی کے گردن میں کچھ بھاری ڈال دیا جائے تو آدمی کا سر جھک جائے گا اور وہ سر کو اٹھا نہیں پائے گا۔ اب سوچئے کہ 50,000 سال تک جب گلے میں وہ طوق ڈالا جائے گا اور منہ پر تھوک رہا ہوگا تو کیسی توہین ہوگی، اور لعنت و ملامت کر رہا ہوگا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ماوا کھاتے ہیں تو ان کو دیکھا کہ تھوڑی دیر میں تھوکتے ہیں، تو اگر کوئی ماوا کھا کے تھوک رہا ہو اور آپ کے کپڑے پر کوئی تھوک دے تو آپ کہیے کتنا بدتمیز انسان ہے کہ تھوک رہا ہے تو میرے کپڑے کے اوپر تھوک رہا ہے۔ تو اب سوچئے کہ وہاں منہ کے اوپر شیطان جو ہے، وہ منہ کے اوپر وہ شیطان 300 شیطان تھوکیں گے تو کیسی بے عزتی ہوگی اس انسان کی۔ تو پہلے یہ گروہ ہوگا۔ دوسرا گروہ جو میدان قیامت میں آئے گا قبر سے نکل کر، وہ لوگ کہ جن کے دونوں ہاتھ گردن سے اس طرح باندھ دیے جائیں گے ٹائٹ کر کے کہ وہ انگلی کو بھی ہلا نہیں پائیں گے، اس طرح ٹائٹ کر کے باندھ دیے جائیں گے، اور فرشتے ان کے اوپر لعنت کریں گے، ڈانٹیں گے، اور اس طرح سے فرشتے لے کر کے جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروپ جو ہوگا جو میدان قیامت میں آئے گا، وہ لوگ کہ جن کو پہلے سے ہی قبر میں جلایا گیا تھا، قبر میں جل چکے تھے، اور جب قبر سے نکلے ہیں تو اللہ ان کے اوپر ایک بہت بڑے اجدر کو مسلط کر دے گا کہ جو ان کو ڈستا رہے، جب تک جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں تب تک یہ اجدر ڈستا رہے گا ان کو۔ تیسرا۔ چوتھا گروپ ان لوگوں کا ہوگا کہ جب یہ میدان قیامت میں آئیں گے تو آگ کی سلاخوں میں ان کو قید کر دیا جائے گا، اور آگ کی میخ ہوگی کہ جو ان کے جسم کے اوپر ماری جا رہی ہوگی اور ٹھوکی جا رہی ہوگی، آگ کی میخ۔ تصور کیجئے کہ بڑا سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کے اوپر۔ چوتھا۔ پانچویں، ان لوگ ایک گروپ ہوگا، لوگوں کا ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ جب یہ لوگ میدان قیامت میں آئیں گے ان کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی، چہرہ بھی دھسا ہوا ہوگا، اور چہرہ پورا کالا ہو چکا ہوگا، کالا پڑ گیا ہوگا، اور زبان اس طرح باہر کی طرف زبان نکالے ہوئے ہوں گے، اور سخت پیاس سے واویلا کر رہے ہوں گے، بہت پیاس لگی ہوگی، اور جو بھی ان کے پاس سے گزرے گا ان پر لعنت بھیج کے وہ یہاں سے گزرے گا۔ یہ کتنا گروپ ہو گیا؟ 5واں۔ چھٹا گروپ جن لوگوں کا ہوگا وہ یہ لوگ جب قبر سے میدان قیامت میں جائیں گے تو ان کی 2 زبان ہوگی، ایک زبان آگے کی طرف، ایک زبان پیچھے کی طرف، 2 زبان ہوگی، اور ان لوگوں کو جلایا جائے گا اور ان کو میدان قیامت میں لے جائے گا۔ 7واں اور آخری جو گروپ ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا کہ یہ قبر سے نکلیں گے لیکن چل نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے جب نکلیں گے تو چل کیوں نہیں پائیں گے؟ پیر نہیں ہوں گے، پیر ہوں گے
لیکن چل نہیں پائیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ زمین پر لگا ہوگا، اور پیٹ اتنا بڑا ہے تو پیٹ کو اٹھانا چاہیں گے لیکن وہ اٹھا نہیں پائیں گے اور چل نہیں پائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کچھ لوگوں کا پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، کھانے میں زیادہ بھی کر دیتے ہیں. ہم تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اتنا بڑا پیٹ تھا کہ پیٹ کا آپریشن کٹوانا پڑا. پیٹ کے جو کھالے آگے کا پورا حصہ جا کے ٹونیشیا میں آپریشن کروایا اور کٹوانا پڑا. اور جو کھانا ہضم ہونے کی ایک اندر نالی آتی ہے اس کو کٹوانا پڑا، تاکہ آپ وہ جو آپریشن کرا کے آئے تو جب بھی کھاتے ہیں تو کھانے میں کم سے کم 10-15 مرتبہ قے ہوتے ہیں. جب بھی کھائیں، صبح کا ناشتہ، دن کا، رات کا، تو 10-15 مرتبہ ان کو قے ہوتی ہے، اس لیے تاکہ وہ زیادہ نہ کھا پائیں اور پیٹ نکل نہ جائے. تو پیٹ بڑا ہوگا. یہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ 7 طرح کا عذاب ہوگا، اور ان کو اس طرح سے میدان قیامت میں لے جایا جائے گا. اب یہ عذاب ان کو دیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سزا ان لوگوں کو دی کیوں جا رہی ہے؟ امام نے ان 7 لوگوں کی وجوہات کو بھی بیان کیا کہ آخر یہ سزا کیوں ہے. بس یہی سزا بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا کہ پہلے وہ لوگ کہ جب گردن میں توق ڈالا جائے گا اور 300 شیطان خاردار خار کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اس نوکیلے کانٹے کے اوپر، اور تھوک رہے ہوں گے. یہ کون شخص ہے؟ امام نے فرمایا وہ کہ جو فضائل امیر المومنین میں شک کرتا، مولا علی کے فضائل میں شک کرتا ہو کہ انہوں نے خیبر کو اکھاڑ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جتنے بھی فضائل ہیں مولا کے، ان میں کبھی بھی الحمدللہ کہ ہم سب کبھی بھی شک اور شبہ نہیں کرتے. ہم کو سارے فضائل اہل بیت کے قبول ہیں اور منظور ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شک کرتے تھے فضائل میں مولا کے کہ یہ فضیلت کیسے ہو سکتی، ان کو یہ سزا دی جائے گی. دوسرے وہ لوگ کہ جن کے دونوں ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا جائے گا اور ان کو فرشتہ لعنت و ملامت کرتے ہوئے لے جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ نے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، رقم دیا، لیکن اللہ رسول کا حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی نہ خمس دیتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو خمس و زکوٰۃ کے چور ہیں. جن کو چور ہیں تو ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، چور کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، تو ہاتھ کو باندھ کر کے لے جایا جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے، اگر خمس و زکوٰۃ واجب ہے تو خدا اور رسول کا حق ادا کرنا. تیسرے کون لوگ ہیں؟ تیسرے وہ لوگ کہ جو پہلے سے جلائے گئے ہوں گے قبر میں، اور ان کے اوپر ایک اجدر کو معین کر دیا گیا ہوگا اور وہ اجدر ان کو ڈس رہا ہوگا. یہ کون ہے جو سانپ ڈس رہا؟ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں چغل خوری کرتے تھے. چغل خوری یعنی چاڑی کرتے تھے، ایک کی بات دوسرے کو جا کے بتاتے تھے، دوسرے کی بات اس کو کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو وہ کہہ رہا تھا. تو یہ چاڑی کرنے والے لوگ ہیں جو اجدر ان لوگوں کو ڈسے گا. چوتھے وہ لوگ کہ جن کو آگ کی سلاخ میں قید کر دیا گیا اور ان کو ماری جا رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو لذت کی نظر سے نامحرم کو دیکھتے تھے. چوتھے. پانچویں وہ لوگ کہ جن کا چہرہ کالا پڑ گیا اور جن کی زبان نکل آئی ہے اور لعنت کیا جا رہا ان کے اوپر پیاس سے باویلا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینے والے کا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور وہ پیاس سے واویلا کرے گا. یہ پانچویں. چھٹا شخص کون سا ہے کہ جو جا رہا ہے قبر سے نکل کے 2 زبان ہے، ایک آگے زبان ہے، ایک پیچھے زبان. یہ کون لوگ ہیں؟ 2 زبان والے دنیا میں آپ نے دیکھے ہوگے، وہ جو منہ پر تعریفیں کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو منافق کہا گیا. منافق جو سامنے اچھی باتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بری باتیں کرتے ہیں. تو 2 زبانیں ہوں گی اور ان کو جلایا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ چھٹا جائے. اور 7واں اور آخری یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ پیٹ اتنا بڑا ہے کہ چل نہیں پا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھانے والے تھے، سود کھاتے تھے، اس کو کہتے ہیں بیاج.
تو سود کھانے والے، بیاج کھانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ حدیث میں ہے کہ خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، بیاج مت کھاؤ، اس لیے کہ سود اور بیاج کو اللہ نے حرام کیا. حل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی بزنس کو حلال کیا لیکن سود کھانے کو اللہ نے حرام کیا. لہٰذا یہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے. اللہ ہم کو ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ قیامت کے میدان میں جب ہم جائیں تو اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. تو یہ قیامت کا دن ہے جو بڑا سخت دن ہے، جو بڑا مشکل دن ہے. اور جو قیامت کا دن ہے ایک اور دن ہے جس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ دن ہے روز عاشوراء. روز عاشوراء بھی قیامت کے جیسا ہی دن تھا، اور عاشور کا دن بھی روز قیامت تھا. اس لیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ایک انسان ہو اور ایک دوپہر میں وہ 71 جنازوں کو اٹھا رہا ہو. ہمارا سلام ہو مظلوم کربلا کے اوپر کہ اس کے لیے شاعر نے کہا کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے مقاتل میں یہ بات موجود ہے کہ مولا ایک شہید کا لاشا لے کر خیمے میں آتے تھے اور دوسرا شہید پکارتا تھا مولا میری مدد کیجئے، بس اس کے لاشے کو رکھ کر دوبارہ مقتل میں جاتے تھے اور اس لاشے کو اٹھا کر لاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوپہر میں 71 جنازے اٹھائے. حمید ابن مسلم یہ بیان کرتا ہے کہ ہاں لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں پر غم آتے ہیں، دکھ پڑتے ہیں، تو جو 40 کا ہوتا ہے وہ 50 کا لگتا ہے، جو 50 کا ہوتا ہے وہ 60 کا لگتا ہے. لیکن میں نے ایک دن میں کسی جوان کو بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے حسین کے. جب صبح کے وقت دیکھا تو سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب عصر کے وقت دیکھا تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے. کمر کو تھامے ہوئے آواز دے رہے تھے الان انکسرا ظہری، اے عباس تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی. کبھی کڑیل جوان کے برچی کھینچ رہے تھے اور کبھی گلوے علی اصغر کا خون اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے چہرے پر مل رہے تھے. اور ایک مرتبہ آواز آئی 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. بس ایک مرتبہ بہن خیمے کا پردہ اٹھا کر جو گھر سے باہر نکلی ٹلے زینبیہ پر گئی اور وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بہن کو نہ دکھائے. بھائی کا سوکھا گلا، شمر کا کند خنجر، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین انا للہ الیہ راجعون. رزم بقضائه وتسليما لامره وسيعلم الذين ظلموا ايام ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین